کچھ لوگ گشت کرنے نکلے ہوئے، ماں بیمار ہے، باپ بوڑھا ہے، بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں انوکھی بات کرنے لگا ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، دین کا فلسفہ سمجھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کی تجارتیں چھڑوا کے انہیں تبلیغ پر نہیں لگایا، حضور نے تمام کی نوکریاں چھڑوا کر انہیں تبلیغ پر نہیں لگایا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، سرکار نے تمام کی نوکریاں، ڈیوٹیاں، کاروبار چھڑوا کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں نہیں بٹھوایا کہ آ جاؤ تسبیحات پڑھو اور یہاں بیٹھے اور تلاوتیں کرو اور فقط نفل پڑھو۔ دین کا حقیقی فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت چھوڑ کر صرف تبلیغ پر چلے جائیں، بلکہ دین کا حقیقی فلسفہ یہ ہے کہ تجارت دیانتداری کے ساتھ کریں، رزق آپ حلال کمائیں۔ دین یہ ہے کہ آپ اس میں کسی کا حق نہ کھائیں، یتیم مسکین کا حصہ نہ لیں، آپ اپنے مال سے زکوٰۃ صحیح نکالیں۔ یہاں یہ ہے کہ کماؤ جس طرح کا مرضی، پر ذرا جا کے تھوڑا تبلیغ پہ ہوا نا، تمہارا اخلاق جس طرح کا مرضی ہو، پر ذرا تھوڑا سا جا کے فلاں جگہ ایک جلسے میں شریک ہو جانا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نوکری چھوڑ دو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عبادت بھی کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، اسے تو اللہ عبادت پر ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نوکری دیانتداری کے ساتھ کر، تو ڈیوٹی ٹھیک کر، تو اپنا جو کام کر رہا ہے اس کام کو پائیداری کے ساتھ کر۔ دین تو جہاں بیٹھا ہے تجھے وہاں نیک کرتا ہے، متقی کرتا ہے، پرہیزگار کرتا ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہ کمائی پر غور کرتے ہیں، نہ اپنی ڈیوٹی پر غور کرتے ہیں، نہ روزمرہ کے معاملات پر غور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پیر صاحب کے یہاں حاضری وقت پہ دیتا ہوں، میں تبلیغ پر ٹائم پہ جاتا ہوں، میں محفل صحیح کر کے سجاتا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ تو نفل کام ہے، تو اپنے فرض کے بارے میں بتا، تو نے فرض صحیح کر کے ادا کیے، تو نے اس کام پر توجہ دی ہے جو شریعت نے تیرے اوپر ضروری قرار دیا تھا۔